السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کے لیے اب ہم کہانی لے کر آئے ہیں، اور کہانی ہے ہماری آج کی نئی، جس کا عنوان ہے عقل مند کسان۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کوٹ کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا انشاءاللہ۔ آج کی ہماری کہانی عقل مند کسان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے نا؟ جی بالکل صحیح، کسان کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے عقل مند تھا، ٹھیک ہے خیر؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ جی معلوم ہے نا؟ جی یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ اور سارے پھل، سیب، آم وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں، پتہ ہے نا؟ بڑا مزہ آئے گا۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے، اس کا نام احمد تھا۔ کسان کا کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد کے 3 بیٹے تھے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے، حالانکہ والدین کی کام کاج میں مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، پیارے بیٹو، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اکیلا یہ کام کر نہیں سکتا۔ اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا، میرے پیارے بیٹو، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ہے نشانی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، عربی میں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، اذا اخلف، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان۔ کہ جب منافق کی 3 نشانی ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں ان تمام منافق کی نشانیوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ان کے والد کہہ رہے تھے کہ خزانہ تو زمین میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب کھیتیاں لہلہاتی ہیں، جب ہم محنت کریں گے تو ہماری کھیتیاں بھی لہلہائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو کسان نے آگے کیا کیا کہ اپنے بچوں، تو کسان کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ کیونکہ ہم جب کھیتی کو پہ محنت کرتے ہیں، زمین پہ کھیتیاں اگاتے ہیں، تو اس میں سے تو خزانہ نکلتا ہے نا۔
جی محنت کرنے والے کو اللہ اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے ساری کھدائی کر دی اس کے بعد اب کیا ہوا کہ خزانہ انہیں ملے گا انشاءاللہ جب وہ اور مزید محنت کریں گے۔ تو اب میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، یہ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیونکہ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹو یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو، اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، یعنی شیطان کو بھی جلدی ہوتی ہے نا، اسی لیے وہ غلط کام کروا دیتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسا دے۔ ہاں بس سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تمہیں سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے محنت بھی کی اور بارش بھی مانگی اللہ سے، اور خالص نیت سے کام بھی کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما الاعمال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب بیٹوں نے نیت خالص کر لی اور باپ کی بات مان لی، شیطان کا پیچھا چھوڑ دیا، تو سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ آج کی ہماری یہ پوری ہو گئی کہانی، اور ہمارے ننھے منھے بچے یہ تمام باتیں سن کر ضرور اس پہ عمل کریں گے نا؟ جی جی ہاں انشاءاللہ جی ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آمین۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کی مزیدار سی کہانی سنی، اور کہانیوں کی دنیا میں ایک نئی دوبارہ سے ہم آپ کے لیے کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، بیل کا آئیکن دبا دیجئے، تاکہ دوسرے بچے بھی یہ کہانیاں سن سکیں اور اس سے سبق حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔